نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 25 شروع کریں گے، اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جو باندیاں ہوتی ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، ان کے نکاح کی کیا صورت ہے، اور اگر وہ بدکاری کریں، بدفعلی کریں تو پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دی ہے مردوں کو کہ اگر وہ آزاد عورتوں کا مہر ادا نہیں کر سکتے، مطلب آزاد عورتوں کا مہر جو ہوتا تھا وہ باندی کے مقابلے میں ڈبل ہوتا تھا، یعنی جو بھی آزاد عورت کا مہر ہوگا اس سے آدھا ہوگا باندی کا مہر۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جو اپنی شہوت پر، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں، نکاح کر لیں باندیوں سے۔ لیکن باندیوں کا کردار اتنا اونچا نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم بچو، انتظار کرو، صبر کرو، یعنی اپنے خواہشات پر، شہوتوں پر قابو رکھو اور آزاد عورتوں سے ہی نکاح کرو۔ لیکن اگر تمہارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس تم اتنا مہر نہیں ادا کر سکتے آزاد عورت کا، تو تم کیا کرو، گناہ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ تم کسی باندی سے نکاح کر لو، اس کی ولی کی اجازت سے، جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے، جو بھی اس کا گارجین ہے، اس کی اجازت سے تم اس سے کیا کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو۔ پھر اس کی صورت میں کیا ہوگا کہ تم ان کو آدھا مہر دو گے، اور ان کی سزا بھی پھر آدھی ہوگی۔ اگر نکاح کرنے کے بعد یا نکاح سے پہلے بھی، اگر ان کا تو کردار ویسے بھی نہیں بلند ہوا کرتا تھا باندیوں کا، اسی لیے کہا اللہ نے کہ بچو، آزادی عورتوں سے نکاح کرو۔ لیکن اگر نہیں، تمہیں اپنے گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے، زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، تو تم کیا کر لو، باندیوں سے نکاح کرو، لیکن ان کے مہر ان کو دو۔ اور کیا کرنا ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو پاک باز ہوں، یعنی نکاح میں لانے کے لیے غیر مصافحات، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے تم ان سے دوستیاں نہ رکھو، اور نہ ہی چھپی دوستیاں رکھنی ہے، بلکہ صرف نکاح میں لانے کے لیے تم ان سے مطلب تعلق رکھ سکتے ہو، یعنی ان کا مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لو۔ اور پھر ان کی سزا کیا ہوگی، آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورت کی سزا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آزاد عورت کیا کرے، کوئی زنا کا کام کرے تو اس کی سزا کیا ہے، جو کہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کہ 100 کوڑے ہے۔ تو باندی کو اگر سزا دی جائے گی تو کتنی ہوگی، 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ رجم کا جو معاملہ ہے، جو سٹوننگ کا ہے، وہ تو معاملہ باندیوں کے حق میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو پتھر مارنا ہے، اگر کوئی نکاح کر شادی شدہ شخص ہے وہ گناہ میں پڑے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے جان لے لی جائے، تو اس کی آدھی سزا نہیں ہو سکتی نا، تو وہ حکم باندیوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے تعلق سے، اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا نہیں ہے کہ تم کرو، یہ ایک صورت تھی اس معاشرے میں کہ باندیاں ہوا کرتی تھی، اور ایک معاملہ چلا کرتا تھا کہ باندیاں ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی نکاح میں لا کر ایک طریقے سے سیکیورٹی دینے کے لیے یہ ساری آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باندیاں بنائی جائیں اور دوبارہ سے، یہ باندی والا سسٹم اور جو غلام والا جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں، کہ آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوگا کہ جو باندیاں کسی شخص کے نکاح میں چلی جائیں گی ان کی ولیوں کی اجازت سے، تو پھر وہ کیا ہو گئی، ایک طریقے سے وہ محسنات ہو گئی نا، وہ شادی شدہ عورتیں ہو گئیں، تو اب ان کے اوپر ان کے شوہروں کا حق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب کیا ہو گئی، وہ باندھی نہیں رہی، اب وہ اپنے شوہر کے اس میں آ گئی، قلعے میں آ گئی، ایک حصار میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کیا ہوگا،
باندی اور غلام کا سسٹم ختم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا نہیں باندی بنانے کا حکم ہے، بلکہ ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام آیتیں نازل فرمائی ہیں. چلے اب انشاءاللہ ہم اس آیت کے لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم. ہاں انشاءاللہ ہم اتنا پہلے کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. ومن لم، و واو سب سے پہلا لفظ ہے یہاں پر. واو کیا ہے؟ ہمارا حرف عطف. حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے. واو کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے اینڈ، اور اردو میں ہوتا ہے اور. اینڈ اور. اور من، من کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو، جو کوئی یا جو who ever. ٹھیک ہے. یہ سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. من جو ہوتا ہے، من ربو کا ہم کہتے ہیں نا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. تو من کا ترجمہ کون کے لیے بھی آتا ہے، جو کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر من کا ترجمہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ جو کے لیے آ رہا ہے، who ever کے لیے. وہ اور من who ever and who ever اور جو. لم، لم یہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لم کا ترجمہ ہوگا نہیں، ناٹ. ہم نے اور بھی الفاظ پڑھے تھے، لا پڑھا ہے، لیسا پڑھا ہے، لم پڑھا ہے. یہ سب نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لا، لیسا، لم یہ سب نہیں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. وہ اور من جو لم نہیں. یستطیع، یستطیع یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ یتان سے. یا، تا، الف اور نون. یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے، وہ فیمیل کے لیے. الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم. اب یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. یستطیع یا وہ. استطیع اس کے روٹ لیٹر ہے تا، توئے واو عین، تو یعنی استطاعت رکھنا. استطاعت مطلب کیپیسٹی، ایبلٹی. ٹھیک ہے. اور جو نہیں وہ استطاعت رکھتا، استطاعت رکھتا یا رکھے. who is not able, whoever is not able یعنی کہ جو ایبلٹی نہیں رکھتا، جو استطاعت نہیں رکھتا. کس چیز کے استطاعت کی بات ہو رہی ہے؟ مہر دینے کے استطاعت کی بات ہو رہی ہے. کہ جو آزاد عورت کا مہر نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے؟ باندیوں سے نکاح کرے اور ان کو آدھا مہر دے کر ان سے نکاح کر لے. مطلب ایک طریقے سے ایک امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کیا کر رہے، کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے تمہارا آدھا ایمان ہے. آدھے ایمان کے تم فکر کرو اور آدھا ایمان تمہارا نکاح سے سیو ہو جاتا ہے. یعنی ایک تم گناہ میں پڑنے سے بچ جاتے ہو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں خطرہ ہے، ڈر ہے کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، تو بہتر ہے کہ تم باندیوں سے ہی نکاح کر لو. ہاں اگر صبر کر سکتے ہو، اپنے شہوت پر کنٹرول کر سکتے ہو، تب تو تم کیا کرو؟ انتظار کرو، اتنی مطلب اتنا مہر جمع کرو اور پھر ان کو دو. اچھا، مہر کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ مطلب ایک عروج کا دور تھا. تو عورتوں نے بہت زیادہ زیادہ مہر رکھنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمیٹیشن لگا دی، ایک حد لگا دی کہ اس سے زیادہ مہر کوئی عورت ڈیمانڈ نہیں کرے گی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو ایک عورت نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے عمر، تم کون ہوتے ہو عورتوں کے اس حق پر روک لگانے کے جس پر اللہ نے روک نہیں لگائی، نہ اللہ کے رسول نے لگائی. جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی تو تم نے کیسے لگا دی اس کے اوپر؟
تو پھر حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ نہیں، مہر عورت کا حق ہے، وہ جتنا چاہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مہر جو ہے ایک عورت کا حق بتایا، اور مرد کا نکاح کرتے وقت مہر دینا، اگر وہ آزاد عورت سے نہیں نکاح کر سکتا تو آدھی مہر میں کس سے کر لے، باندیوں سے یا لونڈیوں سے نکاح کر لے. وہ اور من جو لم نہیں یستتی استطاعت رکھتا، مطلب مال دینے کی، مہر دینے کی جو کیپیسٹی نہیں رکھتا، منکم. اب من کم جو ہے یہ دو ورڈز ہیں، من پلس کم. من اور کم، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من مطلب سے، فرام یا امنگ، سے، فرام یا امنگ. من یعنی سے. اور کم کیا ہے؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہیں گے. اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل. متصل مطلب جڑا ہوا، وصل ہوا ہوا، ضمیر متصل. کم کا ترجمہ ہوتا ہے تم، یو آل، تم میں سے، امنگ یو، فرام یو یا امنگ یو. ٹھیک ہے. وہ اور من جو لم نہیں یا وہ استطاعت رکھتا، من سے کم تم میں سے، کس چیز کی؟ تولن. تولن، توئیں واو لام، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش پر ختم ہونے والے تمام الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوں گے، جتنے بھی، الحمد، ال، جو بھی ورڈ ال سے شروع ہونے والے ہیں وہ سارے اسم ہوں گے، ناؤن ہوں گے. اور جو دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین پر ختم ہونے والے ورڈ بھی سب اسم ہوں گے، ناؤن ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہے. اب تولن کس کو کہا جاتا ہے؟ طول کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بہت طویل ہے، طول ہے. طول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لمبا ہونا، دراز ہونا، زیادہ ہونا. تو یعنی مال کے طولانی کی بات ہو رہی ہے، کہ مال کی کیپیسٹی، مالی طاقت، مالی طاقت. ٹھیک ہے. مطلب اس عورت کے نان نفقہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا تولن. اس کے لیے یہ ورڈ آیا ہے تولن، یعنی کیپیسٹی، افورڈیبلٹی. وہ اور من جو لم نہیں یا وہ استطاعت رکھتا، من سے کم تم میں سے، تولن مالی طاقت کی، یعنی مہر دینے کی، ان کے، دیٹ. ان کا ترجمہ ہوتا ہے دیٹ، کہ ین کی حل محسنات. ین کی ہا یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہے وہ. اور نون کاف ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نکاح یعنی نکاح کی. نہیں وہ مالی طاقت رکھتا کہ وہ نکاح کرے، وہ نکاح کرے. ہی میری. ٹھیک ہے، کہ وہ نکاح کرے، اتنی اس کے پاس طاقت نہیں ہے کس چیز کی؟ مہر دینے کی. کن کو؟ المحسنات المؤمنات. المحسنات، ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ، کیا ہوگا یہ؟ اسم، ناؤن. ٹھیک ہے. ال سے شروع ہونے والے تمام ورڈ اسم ہوتے ہیں. اور ال کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ د. محسنات، آتن اور آتن پر جو بھی ورڈ ختم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فیمیل پلورل. فیمیل پلورل، جمع مؤنث. ٹھیک ہے. اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح، سواد، نون. ح، سواد، نون کے ہم نے آپ کو چار ترجمے بتائے تھے. ایک تھا شادی شدہ عورت، ایک تھا آزاد عورت، ایک تھا مسلمان عورت. ٹھیک ہے. اور ایک اور، ون مور ترجمہ، ایک اور تھا آزاد عورت، مسلمان عورت، اور جو کسی قلعے میں ہے، یعنی قلعے میں مطلب کسی کی پروٹیکشن میں ہے. آزاد عورت کون؟ جو اپنے والدین، اپنے گارجینز، جو اپنے پروٹیکٹرز کی، بھائیوں کی یا اپنے ولیوں کے پروٹیکشن میں ہے، ان کے قلعے میں ہے. شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے قلعے میں ہے.
ٹھیک ہے، اور مسلمان عورت ایمان کے قلعے میں ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے ترجمے اس کے اندر آتے ہیں، اور ہر آیت میں اس کا ترجمہ الگ سینس میں لیا گیا ہے. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ چیسٹ وومن، ہاں پاک دامن عورت. چوتھی جو تھا اس کا ترجمہ تھا پاک دامن عورت. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی پاک دامن عورت. تو ہا سواد نون کا یہاں پر ترجمہ ہے پاک دامن عورت، یعنی آزاد، آزاد پاک دامن عورت. اور یہاں پر عورتوں کی بات ہو رہی ہے، پلورل فارم ہے عورتیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے یا وہ نکاح نکاح کریں، اتنے استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، المحسنات، محسنات آزاد عورتوں سے، آزاد عورتوں سے. آزاد عورتیں مطلب جو لونڈیاں نہیں ہیں، وہ جو کسی کی غلام نہیں ہے، جو کسی کی باندیاں نہیں ہے، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آزاد عورتوں سے. اور وہ آزاد عورتیں کیسی ہیں؟ المؤمنات، ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا د. ٹھیک ہے، د. مؤمنات، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. امنا ایمان، اور میم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ والی. اور آتن اور آتین آ رہا ہے، پلورل ہے، والیاں، ایمان والیاں. ٹھیک ہے. دا بلیور وومن، دا بلیونگ ویمن. ٹھیک ہے، دا بلیونگ ویمن، ایمان والیاں. ہم کہتے ہیں نا مومن، مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا. مومنات ایمان والیاں. ٹھیک ہے، مومن ایمان والا، مؤمنتن ایمان والی، اور آتن لگ گیا تو بہت ساری ہو گئی، تو ایمان والیاں. تو کیسی عورتیں ہیں یہ؟ آزاد تو ہیں لیکن کیا ہیں؟ ایمان والیاں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیں جڑوا لگ رہے ہیں دونوں ورڈز. یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف. اور یہ ہوگی اس کی صفت. جب بھی دو ورڈز ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے ہوں، ال سے دونوں شروع ہو رہے ہیں، دونوں آتن پہ ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں فیمیل ورڈز ہیں، تو اس طریقے سے جب جو جڑوا ورڈز آ جاتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ موصوف صفت ہوتے ہیں. موصوف مطلب ناؤن، اور صفت مطلب ایڈجیکٹو. یعنی یہ ورڈ ہے، اسم ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے، کوالٹی ہے. تو کیسی ہے؟ ایمان والی آزاد عورتیں. تو ہم جب بھی موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں نا، پہلے آگے کے ورڈ کو پڑھتے ہیں پھر پچھلے ورڈ کو پڑھتے ہیں. کیسے ہم کہتے ہیں؟ اچھی بچی، پیاری لڑکی، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا. ہاں رائمنگ، جی رائمنگ بھی لگتے ہیں دونوں، ایگزیکٹلی رائمنگ بھی لگتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ٹوئنس لگتے ہیں، جڑوا لگتے ہیں. تو یہاں پر ہم کبھی بھی اردو میں یا انگلش میں جب بھی کوئی صفت استعمال کرتے ہیں، جب کوالٹی یا خوبی یا ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں، وہ پہلے کہتے ہیں، ہے نا، بیوٹیفل گرل، خوبصورت لڑکی، ہم ایسے کہتے ہیں نا. لیکن عربی زبان میں الٹا لکھا جاتا ہے، لڑکی خوبصورت، گرل بیوٹیفل. لیکن ہم جب اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس کو سیدھا کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنی لینگویج میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ المحسنات المؤمنات کا ترجمہ ہوگا مومن آزاد عورتیں، ایمان والی آزاد عورتیں. تو ترجمہ ہوگا ایمان والی آزاد عورتیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے ورڈ کا ترجمہ ہوگا، پھر محسنات کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو. صفت اور موصوف میں ہمیشہ الٹا ہم ترجمہ کرتے ہیں، چاہے انگلش ہو چاہے اردو، دونوں میں. ایمان والی آزاد عورتیں، بلیونگ فری چیسٹ وومن. چیسٹ مطلب پاک دامن. ٹھیک ہے، وہ اور من جو لم نہیں یا وہ استطاعت رکھتا، من سے کم تم میں سے، تولن مالی طاقت کا، مال دینے کا، مہر کی طاقت کا، ان کے یا وہ نکاح کرے، محسناتن پاک دامن عورت، آزاد عورت، المومنات ایمان والی آزاد عورتوں سے. فمن ما ملکت، تو کیا کرے؟ پھر یہاں پر تو کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہ فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف
अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ के बहुत सारे तर्जुमे होते हैं, फिर होता है, पस होता है, तो होता है, देन होता है, सो होता है। तो यहाँ पर हम तर्जुमा कौन सा कर रहे हैं, देन का, तो का। ठीक है। फ, तो, मिन, मिन फिर से आ गया, हरफे जर, प्रेपोजिशन है, मिन यानी से, फ्रॉम, किस में से, फिर मिन से, माँ मलकत, माँ, माँ के तीन तर्जुमे हैं, क्या, नहीं, जो। तो यहाँ पर क्या और नहीं को हटा देते हैं, यहाँ पर जो का तर्जुमा आएगा, जो, वॉट। ठीक है। फिर मिन से, माँ जो, उससे जो, मलकत ऐमानुकुम, मलकत, मीम, मीम, लाम, काफ इसके रूट लेटर हैं। मलकत मतलब मिल्कियत है, पोजेशन है, मिल्कियत है, पोजेस्ड। ठीक है। किस चीज की मिल्कियत है, ईमान और कुम दो वर्ड्स हैं, ईमान और कुम दो वर्ड्स हैं। ईमान के रूट लेटर है हमजा मीम नून। ईमान और ईमान में फर्क है, ईमान मतलब फेथ, बिलीव। ठीक है, ईमान, और ईमान मतलब राइट हैंड, सीधा हाथ। ईमान, राइट हैंड, दाएं हाथ, दाएं हाथ, राइट हैंड, सीधे हाथ, दाएं हाथ। फिर मिन से, माँ जो, उससे जो, मलकत मिल्कियत है, ऐमान, ऐमान की यानी कि दाएं हाथ की मिल्कियत है, कुम, कुम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल, कुम यानी तुम्हारे, योर, योर तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत, तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत, जो हैं, जो तुम जिनके मालिक हो उनकी बात हो रही है, उन बांदियों की बात हो रही है। वह और मन जो, लम नहीं या वो, इस्तिताअत रखता, मिन से कुम तुम में से, तौलन माली ताकत का, अनके या वो, निकाह करे, अलमोहसनात आजाद औरतें, अलमोमिनात ईमान वाली आजाद औरतों से। फिर मिन से, माँ जो, मलकत मिल्कियत है, ईमान दाएं हाथ की, कुम तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है, मिन फतयातिकुम, मिन से, फ्रॉम, हरफे जर है, प्रपोजिशन है, तीन मर्तबा आया, तीनों का तर्जुमा से है। फतयाती कुम दो वर्ड्स हैं, फतयात और कुम। ये क्या है, फतातुन, फतातुन मतलब एक बांदी, एक लौंडी, और उसकी जमा है फतयात, फतयातुन, लौंडी, लौंडिया, बांदियां, लौंडिया, बांदिया। ठीक है। और इसके रूट लेटर हैं फ, त, या, फतया। फिर मिन से यानी किससे निकाह करो, फिर मिन से, माँ जो, मलकत मिल्कियत है, ईमान दाएं हाथ की, कुम तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है, मिन से, फतयात यानी लौंडियों में से, कुम, कुम योर, तुम्हारी, कुम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल, तुम्हारी लौंडियों में से जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है, उनसे निकाह करो, अगर तुम मोमिन आजाद औरतों से निकाह नहीं कर सकते, उनसे निकाह की इस्तिताअत नहीं रख सकते, तो क्या करो, तुम्हारी मिल्कियत जो लौंडियों में से है, तो मिल्कियत तो कोई भी हो सकता है ना, मलकत ईमान, लौंडिया भी हो सकती है, गुलाम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि तुम्हारी जो लौंडिया है उनमें से, उनसे निकाह कर लो। और वो लौंडिया भी कैसी होनी चाहिए, अल मुमिनात, यानी वो भी काफिर ना हो। अल से शुरू हो रहा है तो इसम है, नाउन है, अल, द,
حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. حمزہ میم نون. ایمان والیاں. آتن اور آتن پہ کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ فیمیل پلورل. تو یہ آتن آتن پہ ختم ہو رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے آتن پہ کہاں؟ آتی پہ ختم ہو رہا ہے. تو دو زبر، سوری، دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ایک پیج بھی ہو سکتا ہے، ایک زیر بھی ہو سکتا ہے. ساؤنڈ وہی آنی چاہیے، آتو آتی، آتن آتن. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ ال، دا، اور امنا، بلیونگ ویمن. ایمان، سوری، ایمان والیاں. ایمان والی باندیاں، تمہاری ایمان والی باندیاں. اب اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھی، اور جب جنگیں ہوتی تھی یا کوئی باندی ہمارے قبضے میں آ جاتی تھی، تو وہ کیا ہوتی تھی؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو؟ ایمان والی ہو. وہ کافر بھی ہو سکتی تھی، وہ مشرک بھی ہو سکتی تھی، وہ کرسچن بھی ہو سکتی تھی، وہ جیو بھی ہو سکتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ایمان والی باندی ہے تو اسی سے نکاح کرو، کہ نکاح کی شرط ہی کیا ہے؟ ایمان ہے. تو یا تو تم آزاد مومن عورتوں سے پورا مہر دے کے نکاح کر لو، نہیں استطاعت ہے تو تمہاری ملکیت میں جو غلام ہے، جو باندیاں ہیں، ایمان والی باندیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے. واللہ عالم بایمانکم. دیکھیں اب تو باندی والا، جو آج کے دور میں باندی اور غلام کا سسٹم ہی پوری طرح سے اسلام میں ختم ہو چکا. ٹھیک ہے. وہ اس دور میں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے لیے یہ آیتیں نازل کی تھی. تو اب بالکل بھی نہیں رہا یہ جو غلام اور باندی والا ہے، یہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اب. ٹھیک ہے. اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی طاقت کا کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو اس سے جو ملکیت ہے تمہارے دائیں ہاتھ کی، تمہاری باندیوں میں سے، ایمان والی، تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے ان سے نکاح کر لے. واللہ، و، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اسم ہے، یہ ناؤن ہے. جتنے بھی نام ہوتے ہیں، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام، وہ سب ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ عالم، عالم جو ہے یہ افعلو پیٹرن پر ہے. افعلو، یہ اس پیٹرن پر یا اس مولڈ پر یا اس سانچے پر جو بھی چیز آئے گی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الف کا ترجمہ ہوگا زیادہ، خوب، خوب یا زیادہ یا بہت. ٹھیک ہے. خوب، زیادہ یا بہت کا ترجمہ ہوگا. تو اس میں کیسے ترجمہ ہوگا؟ عالموں میں الف مطلب زیادہ یا خوب، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ، اللہ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے یا خوب جاننے والا ہے کس کو؟ بھی ایمانکم. تین ورڈز ہیں، بھی ہے، ایمان ہے، اور کم ہے. بھی کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے. بھی مطلب کو، اباؤٹ. ٹھیک ہے. کس کو؟ ایمان. حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے، ایمان مطلب ایمان، فیتھ. کس کے فیتھ؟ کس کے ایمان؟ کم، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، تمہارے، تمہارے، یور. تمہارے ایمان کو اللہ بخوبی جانتا ہے، یعنی
ایک انسان کسی کے سامنے ظاہری طور پر بہت ایمان والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسان کے معاملات کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا فرمایا؟ وہ اور اللہ، اللہ الف بخوبی یا زیادہ عالم و علم رکھتا ہے، جانتا ہے کس کو؟ بی کو، ایمان ایمان، کم تمہارے ایمانوں کو. اب بی حرف جر ہے، جب بھی حرف جر آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہم پہلے آگے کے ورڈ کو پڑھتے ہیں پھر حرف جر کو پڑھتے ہیں. اردو میں جب بھی ترجمہ ہوگا تو حرف جر کا بعد میں ترجمہ ہوگا، آگے کے ورڈ کا پہلے ترجمہ ہو جائے گا. تمہارے ایمان کو اللہ بخوبی جانتا ہے. وہ اور اللہ، وہ اللہ عالم زیادہ علم رکھنے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے یا جانتا ہے، بی کو، ایمان ایمان، کم تمہارے ایمان کو. آگے بڑھتے ہیں. بعدکم من بعدن، بعدکم من بعدن. اب یہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ایک ساتھ دو بعد آ جائیں تو پہلے بعد کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ایک. اور دوسرے بعد کا ترجمہ کرنا ہے دوسرے. ٹھیک ہے، یا تو آپ بعض بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک بعض کو ایک کا ترجمہ کریں اور دوسرے بعض کو دوسرے کا ترجمہ کریں. تو کس طرح سے ترجمہ ہوگا؟ بعض مطلب با عین دواد اس کے روٹ لیٹر ہے، با عین دواد یعنی بعض یا ایک. ٹھیک ہے، بعض. اور کم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. کم یعنی تم، یو. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ون، ایک. اور کم یعنی تم، یو. آگے ہم بڑھتے ہیں. من حرف جر، پرپوزیشن ہے. من یعنی سے، فرام. بعد مطلب، اب یہ دوسرا بعض ہے، اس کا ترجمہ بعض بھی آپ کر سکتے ہیں، دوسرے بھی کر سکتے ہیں، اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بعین دواد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اب اس کا ترجمہ پورے سینٹینس کا کیسے ہوگا؟ تم ایک دوسرے میں سے ہو. تم سب آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا، یعنی کہ ہر انسان ایک دوسرے میں سے ہی ہے. تو اللہ یہاں پر فرما رہے تم ایک دوسرے میں سے ہو. تو یہاں پہ الٹے الٹے ترجمہ کرنا ہے، یوں اس طریقے سے. اور یہاں پر اس کا ترجمہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں حرف جر آ گیا نا، تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے ترجمہ کریں گے. تم ایک دوسرے میں سے ہو. ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو. یو آر فرام، یو آر فرام، یو آر فرام ون اندر. تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کو بخوبی جانتا ہے. آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ پہلے بعض کا ترجمہ ایک کریں گے، دوسرے بعض کا ترجمہ دوسرے کریں گے. پہلے کا ون کریں گے، دوسرے کا اندر کریں گے. تم ایک دوسرے میں سے ہو. ٹھیک ہے، تو آگے کے ورڈ کو کریں پھر اس کے بعد بعض کا ترجمہ کریں. پھر یہاں پر من حرف جر ہے، اسی لیے ہم آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں. تم ایک دوسرے میں سے ہو. یو آر فرام ون اندر. تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو. فن کی ہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. پھر سے آ گیا، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو دین یا تو کا ترجمہ ہوگا، پس کا ترجمہ پھر، یا تو یا پس، سو. فن کی ہن. اب یہ ان کی یہ جو ہے یہ ہے حکم امر، کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے، حکم ہے اللہ کا. فن کی
न काफ हा। वाव अलिफ प्लूरल के लिए, जमा के लिए है। वाव अलिफ लिखा हुआ आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो हुन्ना जुड़ गया तो इसलिए अलिफ क्या हो गया, हजफ हो गया, गायब हो गया, हट गया वहां से। तो वाव क्या होता है, प्लूरल के लिए होता है, जमा के लिए होता है। ऊना, ईना, वाव अलिफ या वाव, ये सब किसके लिए होता है, जमा मुजक्कर के लिए होता है, प्लूरल मेल के लिए। तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं मर्दों को, फिर वाव अलिफ तुम सब। अब तुम कहाँ से आ गया, तुम तो लिखा ही नहीं है। तो जब हम किसी को हुक्म देते हैं वो सामने होता है ना, तो तुम अपने आप ही उसमें शामिल हो जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। तुम सब न कहा निकाह करो, तो तुम सब निकाह करो, ये हुक्म है अल्लाह का। ठीक है, तो तुम सब निकाह करो। हुन्ना, हुन्ना क्या है, अटैच प्रोनाउन, जैसे कुम आ रहा था बार बार, जमीर मुत्तसिल। उनसे, उन सब से, देम, टू देम, उन सब से, किससे, उन औरतों से, उन बांदियों से। फिर, फिर अन की हूँ तुम, वालिफ तुम सब न कहा निकाह करो, हुन्ना उनसे, उन बांदियों से, बी इजनी, बी से, विद, बी क्या है, हरफे जर, प्रेपोजिशन, बी से, इज्न, हमजा जाल नून इसके रूट लेटर हैं, हमजा, सॉरी, हमजा जाल नून, इज्न मतलब इजाजत, इजाजत, परमिशन, इज्न से, इजाजत से, किसकी इजाजत से, अहलिहिन्ना, अहल और हिन्ना दो वर्ड्स हैं, अहल, हमजा हा लाम इसके रूट लेटर हैं, हमजा हा लाम, अहल। अहल का तर्जुमा क्या होता है, वाले भी होता है, घर वाले भी होता है, ठीक है, रिश्तेदार भी होता है अहल का तर्जुमा। तो यहाँ पर सिर्फ वाले का भी तर्जुमा अहल आता है, घर वाले का भी तर्जुमा आता है। यहाँ पर कौन से घर वालों की बात हो रही है, जो उनके वली हैं उनकी बात हो रही है, यानी जो उनके गार्जियंस है, जिनके वो उसमें है, कस्टडी में है। जो बांदियां होंगी वो किसी ना किसी की क्या होंगी, बांदियां, किसी ना उनके ऊपर किसी कोई ना कोई मालिक होगा। तो यहाँ पर अहल किनको कहा जा रहा है, उनके आ, मालिकों को, उनके क्या कहा जाता है उसको, मालिक को, वली, वली को, वलियों को कहा जा रहा है, ठीक है। चले, तो यहाँ पर क्या हम तर्जुमा कर सकते हैं, अहल यानी, अहल का तर्जुमा देखें, यहाँ पर फैमिली भी लिखा हुआ है, तो फैमिली भी होता है, इसका तर्जुमा रिलेटिव होता है, फैमिली होता है, घर वाले, फैमिली मतलब घर वाले ना, सिर्फ वाले भी तर्जुमा होता है, घर वाले भी तर्जुमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तर्जुमा करेंगे, मालिक, मालिकों, वलियों, फैमिली, गार्जियन, ठीक है, कोई भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। बी से, इज्न इजाजत से, किससे, मालिकों की इजाजत से। हिन्ना, हिन्ना, यही हुन्ना है जो हिन्ना बनकर आया है, ये इसके ऊपर पेज भी हो सकता है, इसके नीचे जेर भी होता है, दोनों बिल्कुल सेम वर्ड है और सेम तर्जुमा होता है, उनके, देर, किनके, उन बांदियों की बात हो रही है, बांदियों के। ये क्या है, हिन्ना, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल, ठीक है। बी से, इज्न इजाजत से, अहल
मालिको हिन्ना, उनके मालिकों उनके वलियों की इजाजत से क्या कर लो, उनसे निकाह कर। अब इसमें क्या हुक्म रहता हो कि जो, देखिए क्या मुआशरा था, क्या वहां का दौर था कि जो मालिक होता था, जो वली होता था, उसको इजाजत हुआ करती थी कि वो उस बांदी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता था। मतलब वो इंटीमेट हो सकता था, वो उससे ताल्लुक कायम कर सकता था। लेकिन अगर कोई उससे रिश्ता मांगने आ जाए, कोई उस बांदी का हाथ मांग ले, तो फिर वो किसी और के निकाह में चली जाती थी। फिर वो जो वली होता था, वो फिर उसका क्या बन गया, वो सिर्फ वली रह गया। अब वो उसका ताल्लुक नहीं कायम कर सकता, क्यों? क्योंकि वो किसी और के निकाह में चली गई। और यही हुक्म हमने देखा ना कि एक औरत एक वक्त में सिर्फ एक ही मर्द के निकाह में हो सकती है। अगर वो दूसरा मर्द उससे निकाह करना चाहता है तो या तो वो तलाकशुदा हो, या फिर उसका शौहर वफात पा चुका हो, तो ही वो दूसरे शौहर से निकाह कर सक दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। एक वक्त में बैक वक्त दो मर्दों से ताल्लुक नहीं रख सकती। तो जब वो वली जो है, उसका जब तक वो वली होगा वो उससे ताल्लुक रख सकती है, लेकिन जैसे ही वो किसी और के निकाह में चली जाएगी, किसी उसकी इजाजत से, तो अब वो उसकी बीवी हो जाएगी। अब वो उसकी बीवी हो गई तो अब उसके वली का ताल्लुक उससे नहीं रहेगा, बल्कि अब वो क्या हो गई, वो उसका मालिक ही रहेगा। लेकिन अब एक बाप या भाई की हैसियत हो जाएगी, लेकिन अब उसके शौहर की हैसियत नहीं रहेगी उस वली की। अब क्योंकि शौहर कौन हो गया, जिसने इजाजत ली और उससे निकाह कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं, तो तुम सब निकाह कर लो उनसे, उन बांदियों से, बी से, इज्न इजाजत से, अहल मालिकों हिन्ना, उनके मालिकों के, उन बांदियों के वलियों की इजाजत से। व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, लेकिन शर्त क्या है, व और एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व और आतुहुन्ना, आतु भी क्या है, हुक्म है, हुक्म अम्र है, इम्पेरेटिव है। हमजा ता या इसके रूट लेटर हैं। अतया, आतु, वाओ, यानी तुम सब, प्लूरल के लिए है, तुम सब। आतु मतलब दे दो, अता कर दो यानी दे दो, तुम सब दो, दे दो। यू गिव, यू ऑल गिव। ठीक है, तुम सब दे दो। किसको दे दो? हुन्ना, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल, हुन्ना मतलब उन सबको, उन्हें, उन सबको, उनको, टू देम, गिव देम। वह और आतू अता कर दो, दे दो, हुन्ना उनको दे दो, किनको दे दो? उन बांदियों को दे दो। क्या दे दो? उजूरा हुन्ना, हमजा जीम रा इसके रूट लेटर हैं। अजर का प्लूरल है उजूर, यानी यहाँ पर अजर किसकी बात की जा रही है? उजरत यानी मेहर, ब्राइडल ड्यू, डावर। देखिए ये लीगल टर्म जो होती है ना, जो कानूनी जबान में डावर कहा जाता है, किसको? मेहर को। डाउरी नहीं कह रहे हम, देखें गौर करें, वाई नहीं लिखा हुआ है। डावर और डाउरी में फर्क है। डावर मतलब मेहर, डाउरी मतलब जहेज। डावर जो कि एक जिम्मेदारी है मर्द के ऊपर मेहर देने की, डावरी जो कि मना है, इस्लाम में फॉरबिडन है, ठीक है, जायज नहीं है। तो यहाँ पर जो कि नॉन मुस्लिम के कम्युनिटी में जायज होता है, इस्लाम में मेहर क्या होता है? कंपलसरी होता है देना। तो यहाँ पर चाहे तुम बांदी से निकाह करो तो उनके उनकी उजरत है, उनकी उजूर, यानी उनके मेहर दे दो। हमजा जीम रॉ इसके रूट लेटर है। उजरत का मतलब है, उजूर का मतलब है मेहर। हुन्ना, उनके, देर, देर, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। ठीक है। बिल मारूफ, बी से, विद या इन। बी क्या है? हरफे जर। बी क्या है? हरफे जर, प्रेपोजिशन है। बी से कैसे? अल मारूफ, अल से शुरू हो रहा है, क्या होगा ये? इसम है, नाउन है। आइन रॉफा इसके रूट लेटर्स हैं। मारूफ यानी
भले तरीके से, भलाई के साथ, भलाई के भी यानी साथ, भलाई के साथ, भलाई से, अच्छे तरीके से, इन फेयर मैनर, ठीक है। भले तरीके से, भलाई के साथ, अच्छे से, मारूफ मतलब अच्छे तरीके से, खुशी के साथ उनको उनके मेहर दे दो, इसका हुक्म दिया जा रहा है अच्छे तरीके से। कोई भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से, भले तरीके से, भलाई से, भलाई के साथ, बी साथ, अलमारूफ भलाई के साथ, फेयर मैनर में, इन फेयर मैनर अच्छे तरीके से, भले तरीके से उनको उनके उजूर दे दो। मतलब ये नहीं है कि अगर तुम बांदी से निकाह कर रहे हो तो उसको जलील करो, रुसवा करो, उनको उनके मेहर दबा लो, बल्कि नहीं, उनको भी मेहर दो और भले तरीके से मेहर दो। मुहसिनातिन गैरा मुसाफी हातिम वला मुत्तखिजाती अखदानिन। यहीं तक हम करके स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह आगे का कल करेंगे हम। बिल मारूफ मुहसिनात, फिर से आ गया वर्ड, है स्वाद नून इसके रूट लेटर हैं। आतुन और आतिन आ गया, आतिन, देखें एंड में आतिन आ रहा है, आतिन मुहसिनातिन। आतुन और आतिन आता है तो क्या होता है, फीमेल प्लूरल होता है, जमा मुअन्नस होता है। और मुहसिनात का यहाँ पर तर्जुमा क्या है, पाक दामनी, पाक रहने वालियां, निकाह में लाने वालियां, निकाह में लाने वालियां। वालियां कहाँ से आ रहा है, मीम का तर्जुमा होता है वाले या वाली, ठीक है। मीम का तर्जुमा भी होता है वाले, जैसे मोमिन हम कहते हैं ईमान वाला, मोमिन, अमना मतलब ईमान, मीम यानी वाला, ईमान वाला मोमिन। मुफसिद फसाद करने वाला, मुशरिक शिरक करने वाला, तो मीम का तर्जुमा क्या हो रहा है, वाला। यहाँ पर भी मुहसिनात में मीम का तर्जुमा हो रहा है वाला, या सॉरी वाली, औरत है ना, वालियां प्लूरल है, जब बहुत सारी औरतें हैं। वालियां कौन सी वालियां, निकाह में लाने वाली, यानी शादी शुदा औरतों की बात हो रही है, कि वो जो औरतें हैं उनके ऊपर जब तुम पैसे लगाओ तो किस लिए, मेहर देकर उनके निकाह का ताल्लुक कायम करो, ना कि गैरा मुसाफिहातिन, गैरा मुहसिनातिन, निकाह में लाने वालियां, वो औरतें कैसी हों, निकाह में लाने वालियां हों। दे शुड बी चेस्ट, पाक दामन औरतें हों। गैरा ना के, नॉट नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट नहीं, ना, गैन या रॉ इसके रूट लेटर हैं, ना के या गैर यानी नहीं, मुसाफिहातिन, सीन फाहा इसके रूट लेटर हैं। ये भी आतुन आतिन पे खत्म हो रहा है, आतिन पे खत्म हो रहा है, या तो आतुन हो या आतिन हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी फीमेल प्लूरल है, जमा मुअन्नस है, बहुत सारी औरतों की बात हो रही है। तो मुसाफिहातिन किसको कहा जाता है, बदकारी करने वालियां, यानी वो औरतें कैसी हों, इमोरल, इमोरल इमोरल कंडक्ट करने वाली ना हो, कैसी हो, जिना करने वाली ना हो, पाक दामन हो, निकाह में आने वाली औरतें हो, और बदफेली करने वाली, बदकारी करने वाली औरतें ना हो, शहवतें पूरी करने वाली, छुपी आशनाइयां पूरी करने वाली। यहाँ पे आशनाई की बात आगे आ रही है। तो क्या हो रहा है, अल्लाह ने क्या कहा कि उन औरतों से भी निकाह करने के ही लिए तुम उनके ऊपर मेहर दोगे, ना कि बदकारी करने वालियां हो वो औरतें। वला मुत्तखिजाती, व और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, एंड, ला नहीं, नॉट नहीं, नॉट, मुत्तखिजाती इसके रूट लेटर है हमजा ख्वा जाल, अखज करना, लेना, बनाना। और आती आ गया, आतुन या आतिन किसके लिए होगा, फीमेल प्लूरल के लिए होगा, जमा मुअन्नस के लिए होगा। अखजा मतलब अखज करना, बनाना, और मीम का तर्जुमा होगा वाला, और औरत है तो वाली, तो वालियां, बनाने वालियां।
बनाने वालियां, who takes, क्या, क्या बनाने वालियां, और ना हो बनाने वालियां, क्या बनाने वालियां ना हो, अखदान, अखदान, इसके रूट लेटर है खो, दाल, नून, खो दाल नून। हम आपको इसका सिंगुलर वर्ड बता देते हैं, अखदान शायद खदन का प्लूरल है। जस्ट अ मिनट, खो दाल और नून, ला मुत्तखिज़ातिल, मुत्तख मुत्तखिज़ातिल अखदान। ठीक है, अगदान किसको कहा जाता है? मसाहिब को, रफीक को, दोस्त को। जी, अल खिदन, खिदन आएगा, खिदन का प्लूरल है अखदान। खिदन कहा जाता है छुपे दोस्त। ठीक है, सीक्रेट लवर्स, छुपे दोस्त, छुपे छुपे यारियां करना। ठीक है, यहाँ पर इसका हुक्म उसमें कहा गया है कि ये ऐसी औरतें ना हो कि छुपे दोस्त रखती हों, छुपी आशनाइयां रखने वाली हों, और शहवत पूरी करने वाली हों, बदकारी करने वाली हों, ऐसी औरतें नहीं, बल्कि पाक दामन निकाह में आने वाली औरतें हों, उनसे निकाह करो। बी से अलमारूफ, उनको उनके अजर दे दो भले तरीके से, मुंह से नातिन, निकाह में आने वालियां, गैरा ना के मुसाफी हातिन, बदकारी करने वालियां, व और ला नहीं, मुत्तखिजातिन, लाने वालियां, बनाने वालियां, अखदान छुपे दोस्त, छुपी आशनाइयां रखने वालियां ना हो। चले हम इतना करके स्टॉप करते हैं, गौर से देखें पूरी आयत को। वह और मन जो लम नहीं, या वो इस्तिताअत रखता, कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है, और जो नहीं इस्तिताअत रखता, मिन से कुम तुम में से, तौलन माली ताकत की, यानी माली तूल की, ज्यादती की, माल की ज्यादती की, अनके वो या वो निकाह करे, अलमुहसिनातिन आजाद औरतें, अलमुमिनातिन ईमान वाली आजाद औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं रखता, इस्तिताअत नहीं रखता, फिर मिन से, किससे निकाह करे, माँ जो मलकत मिल्कियत है, ईमान दाएं हाथ की, कुम तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है, मिन से फतयात बांदियों, कुम तुम्हारी बांदियों में से तुम्हारी दाएं हाथ की मिल्कियत है, अलमुमिनात ईमान वालियां, ईमान वाली बांदियों में से। वह और अल्लाहु अल्लाह आलमू खूब जानता है, ज्यादा जानता है, बखूबी जानता है, बी को ईमान, ईमान तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे ईमानों को अल्लाह बखूबी जानता है। बादुकुम, बाज, बाज कुम तुम में से, बाज तुम में से, बाज को हम यूं तर्जुमा करेंगे, बाज एक, कुम तुम एक, मिन से बाजिन दूसरे, तुम एक दूसरे में से हो, तुम में से बाज, बाज में से हैं। ठीक है, यानी तुम एक दूसरे में से हो, तुम एक दूसरे में से हो, तुम यानी आपस में एक दूसरे में से ही सब लोग मौजूद हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो बांदियां हैं, जो गुलाम हैं, जो आजाद हैं, सब आपस में एक दूसरे में से ही हैं, तो निकाह करो। फिर वाओ, तुम सब नकाह निकाह करो, हुन्ना उनसे, यानी उन बांदियों से, भी साथ, इज्न इजाजत के साथ, अहल मालिकों, वलियों, हिन्ना उनके वलियों की इजाजत से, उनके मालिकों की इजाजत से, वह और वाओ तुम सब अतु अता कर दो, दे दो, हुन्ना उनको, उजूर महर, हुन्ना उनके महर, भी साथ, अलमारूफ भले तरीके से, भले तरीके के साथ, अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से, भलाई के साथ, मुंह से नातिन निकाह में लाने वालियां, गैरा ना के मुसाफिहातिन बदकारी करने वालियां, व और ला ना ही मुत्तखिजातिन बनाने वालियां, अखदान छुपे दोस्त, ऐसी औरतें जो छुपे दोस्त रखती हैं, छुपी आशनाइयां रखती हैं, और जो बुरे काम करती हैं, बदफेलियां करती हैं,
ان سے نکاح نہ کرو بلکہ پاک دامن محسن عورتوں سے نکاح کرو، نکاح کرنے کے لیے ان کے اوپر مال لگاؤ، ان کو مہر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اب پوری آیت کو غور سے دیکھیں، ہم سرسری پڑھتے ہیں۔ اور جو نہیں وہ استطاعت رکھتا تم میں سے مالی طاقت کی، مالی طول کی، مال کی فراوانی کی، طول مطلب زیادتی، مال کی زیادتی کی، اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی فراوانی کی، مالی طاقت کی، کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے، اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی فراوانی، مالی طاقت کی، کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے، اور اللہ بخوبی جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم ایک دوسرے میں سے ہو تو تم سب نکاح کر لو ان سے اجازت سے، ان کے مالکوں کی، ان کے ولیوں کی۔ تو تم سب نکاح کرو ان سے ان کے ولیوں کی اجازت سے، اور تم سب دے دو ان کو، عطا کر دو، دے دو ان کو ان کے مہر، بھلے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، نکاح میں لانے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ ہی بنانے والیاں چھپے دوست۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم پوری آیت کو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ غور سے دیکھیے۔ اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی طاقت کی، کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو، یعنی اس سے نکاح کرے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے، اور اللہ تو، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم ایک دوسرے میں سے ہو تو تم سب نکاح کرو ان سے، ان باندیوں سے، ان کے ولیوں، ان کے گھر والوں کی اجازت سے، اور تم سب دے دو انہیں ان کے مہر، بھلائی کے ساتھ، بھلے طریقے سے، نکاح میں لانے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آیت مکمل تو نہیں ہوئی لیکن آدھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ باقی جو نصف آیت ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے تمام جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا، ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے، اور اس کے ذریعے سے ہم قیامت کے دن نجات پا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔